اللہ اکبر۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پہلے میں کافی سارے اعمال آپ حضرات کو نظر اتارنے کے یا جادو کی کاٹ کے بتا چکا ہوں۔ آج جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو عمل ہے یہ بیک وقت تشخیص بھی کر دے گا، اور اگر بیماری ہوئی یعنی مسئلہ ہوا جادو کا یا نظر بد کا تو اس کی کاٹ بھی کر دے گا۔ کیونکہ اس وقت جو مسئلہ بنا ہوا ہے اللہ والوں وہ یہ کہ کوئی شخص بھی بیمار ہو جاتا ہے یا کسی کو کوئی مالی تنگ دستی آ جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم فوراً جو منہ سے بات نکالتے ہیں یا ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے کہ جادو ہو گیا ہے، اور پھر رشتوں کے اندر نفرتیں اتنی ہیں، اور اگر جادو نہ کہیں تو پھر فوراً الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کی پھپھو نے جو ہے وہ نظر لگا دی ہے، اس کی نند نے جو ہے وہ نظر لگا دی ہے، اس کی ساس نے نظر لگا دی، اس کی تائی نے، اس کی چچی نے نظر لگا دی ہے۔ تو اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ایمان ہے نہیں، نہ ہونے کے برابر ہے، تو فوراً یا تو جادو کی طرف ذہن چل پڑتا ہے اور یا پھر ہم الزام تراشی کی طرف چل پڑتے ہیں کہ فلاں نے نظر لگا دی۔ اور پھر اگلا جو مسئلہ ہے یا المیہ ہے ہمارے ساتھ وہ یہ کہ جب ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں وہ نیلے پہ دیلا، وہ جاتے یہی کہیں گے کہ جادو ہوا، حالانکہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کتنی بار یہ بات آپ حضرات کو کہہ چکا ہوں، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر 1000 لوگ سامنے بیٹھے ہوں اور وہ سارے کہہ رہے ہوں میرے پہ جادو ہوا ہے، میرے پہ جادو ہوا ہے، میرے پہ جادو ہوا ہے، تو صرف ایک مریض 1000 میں ہوگا جس پہ واقع ہی جادو ہوا۔ 999 جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ کیا رہے ہوتے ہیں؟ جادو۔ لیکن جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے تو وہ 999 جو تندرست ہیں، جن کے کوئی اور مسائل ہیں اور وجوہات ہیں، وہ ان کو بھی کہیں گے کہ جادو ہو گیا ہے۔ بلکہ 1000 کسی عامل کے پاس لوگ جائیں جادو کا لے کر، جادو کی شکایت لے کر جائیں تو وہ 1000 تو ہیں، وہ ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے 10,000 اور ہیں وہ ان کو بھی کہیں گے ان پہ بھی جادو ہوا ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے اور لوگوں کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ ہے ہی یہ جادو ہے۔ تو جو عمل اللہ والو آج میں بتا رہا ہوں اس سے یہ ہمارا جو شک ہے یہ بھی نکل جائے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہوا نظر بد کا یا جادو کا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اتنا آسان عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے۔ آپ کہیں گے حضرت صاحب اتنا آسان عمل ہے کہ تشخیص بھی ہو گئی ہے اور ہماری کاٹ بھی ہو گئی، ہمیں اللہ نے سکھ بھی دے دیا ہے، تو ہمیں گھر بیٹھے سارا کام ہو گیا، تو ہم تو عاملین کو پیسے دے دے کے مر گئے اور ہر ایک ہمارے گھر میں نفرتیں ڈالتا رہا کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جادو تو وہیں کا وہیں رہا لیکن رشتے سارے ختم ہو گئے۔ تو انشاءاللہ جو عمل بتا رہا ہوں اس سے رشتے بھی نہیں ختم ہوں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس مسئلے کو بھی حل کر دے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ آپ کا بیٹا ہے، بچہ ہے، مریض ہے، جس کا آپ نے اتارا کرنا ہے، یعنی نظر اتارنی ہے یا آپ نے جادو اتارنا ہے۔ یعنی اس کی کیا علامات ہوں گی؟ جادو اور نظر بد کی علامات تو ایک جیسی ہوتی ہیں کہ وہ بار بار بیمار ہوگا، اچانک کاروبار ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، رنگ ہے تو وہ پیلا ہو جائے گا، آنکھیں ہیں تو وہ پیلی ہوں گی جیسے یرکان کے مریض کی ہوتی ہیں، خواب جو ہے وہ ڈرونے آئیں گے، سمجھ آ رہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو علامات اس طرح جمائیاں آئیں گی، بار بار پڑھنے کو دل نہیں کرے گا، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، کمر میں درد رہے گی، عورتیں ہیں ان کے ایام کا مسئلہ جو وہ شروع ہو جائے گا، مرد ہیں تو وہ عورت کے قابل نہیں رہیں گے، گھر میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، مختلف بیماریاں آ جائیں گی، قرضہ آ جائے گا۔ یہ تمام علامات میں کئی بار بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ مختلف بیانات کے اندر کہ یہ تمام علامات جادو کی بھی ہیں اور یہی تمام علامات نظر بد کی بھی ہیں، اور یہ تمام علامات 999 مریض جو جادو کے نہیں ہیں یہ ان میں بھی ہوں گی۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ تشخیص نہیں ہو پاتی
کہ یہی علامات جادو کی ہیں جو میں نے موٹی موٹی سنا دی, اور یہی علامات نظر بد کی ہیں, اور یہی علامات ان 999 لوگوں کی ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں ان پہ جادو نہیں ہے, وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں ہیں. کیوں؟ یہ علامات شیاطین کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں. اب شیاطین جادو کی وجہ سے آئیں, نظر بد کی وجہ سے آئیں, یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئیں, کام تو انہوں نے وہی کرنا ہے. اس لیے پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ جادو کا مریض ہے, نظر بد کا مریض ہے, یا رب کی پکڑ میں آیا ہوا. یہ تو کوئی صاحب نظر ہوگا تو وہ بتائے گا, یا یہ جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پہ نظر بد بھی نہیں ہے, ہمارے پہ جادو بھی نہیں ہے. یہ جو سب کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے اور ہمارے گناہ ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ساری تصویر آ جائے گی, پھر آگے رب جانے اور آپ جانے. یہ مریض ہے, یہ کیا ہے؟ مریض ہے. اب آپ نے جو تعویذ والی ڈوری ہوتی ہے کالی, وہ نہیں, کالا دھاگا لینا ہے سوتی, جس کے ساتھ رضائیاں آپ جو ہے وہ ٹانگتے ہیں, ان کو سیتے ہیں, وہ والا دھاگا لینا ہے. عام منیاری کی دکان سے آپ کو کالا دھاگا مل جائے گا, کالے رنگ کا. کالا مل جائے, نہیں نیلا مل جائے. اگر نیلا مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے, اگر نیلا نہ ملے تو کالے رنگ کا دھاگا اس طرح کا بھی آپ لے سکتے, لیکن ہونا کون سا چاہیے؟ سوتی. یہ شرط ہے. آپ عام نلکی لے آئیں گے, اس کے اندر ایکریلک ہوگا, تو یہ جو میں بتاؤں گا تو یہ تو سارا گڑبڑ ہو جائے گا, وہ آپ کو تشخیص ہی نہیں ہوگی, نہ کوئی تسلی ہوگی, ساری محنت میری بھی ضائع اور آپ کی بھی ضائع, وقت بھی آپ کا برباد ہوگا. دھاگا جہاں بھی آپ رہتے ہیں, میں نے پہلے کیا کہا کہ ہر منیاری والی دکان سے آپ کو مل جائے گا, بلکہ ڈپارٹمنٹل سٹور سے مل جائے گا, کریانے والی دکان سے مل جائے گا, سوتی کالا دھاگا یا سوتی نیلا دھاگا. ایک ہوتی ہے نلکی, وہ نہیں لیں, تھوڑا موٹا دھاگا سوتی جس سے رضائیاں جو ہیں وہ سیتے ہیں, آپ ٹانکے لگاتے ہیں, وہ لینا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, جس مریض کو نظر لگی ہے یا جس مریض میں یہ علامات ہیں جو میں نے ابھی بولی, یا آپ کو شک ہے یہ جادو کا ہے, اس مریض کو کھڑا کر لینا ہے. اس کے کھڑا کر کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک, یعنی پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اس کے ناخن تک آپ نے دھاگے کی پیمائش کر لینی ہے. مثال کے طور پہ وہ دھاگا ہے 5 فٹ کا, تو وہ آپ کی پیمائش ہوگی نا یوں, بس مریض فارغ ہے, مریض کو آپ سائڈ پہ بٹھا دیں. اب اس دھاگے کو آپ نے 11 مرتبہ فولڈ کرنا ہے, 11 تہیں لگانی ہیں, تو آگے جا کے دھاگا کاٹ دیں گے. اب یہ دھاگا جو ہے آپ نے ایک پیمائش کی, اسی سائز کے آپ نے ساتھ کیا کر دیے, 11 دھاگے اور بنا دیے, فولڈ لگا کے, فولڈ کر کے. اب اللہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے درود ابراہیم. کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اب آپ نے ایک بار درود ابراہیم پڑھا, اور اب آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس. اب آپ نے یہ 11 آیتیں پڑھی ہیں بسم اللہ شریف کے ساتھ, ٹھیک ہے. یہ جو دھاگا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک گرہ لگا دینی ہے, اور گرہ لگا کے جب ڈھیلی ہوگی گرہ, اس کے اندر پھونک مارنی اور گرہ کو ٹائٹ کر دینا. یوں آپ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھیں گے, اور یہ جو دھاگا ہے پورا پیمائش کا قد کا, اس کو 11 گرہ لگائیں گے, تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھوڑ کے. مثال کے طور پہ وہ دھاگا ہے 5-5.5 فٹ کا, تو ہر بلش کے بعد ایک گرہ جو ہے وہ لگاتے جائیں. سمجھ آ گئی بات کی؟ کوئی مشکل تو نہیں لگ رہی. سوتی دھاگا کالا یا نیلا لیں گے, جو مریض ہے اس کی سر تا پا انگوٹھے کے ناخن تک پیمائش کریں گے, پھر اسی دھاگے کو آپ 11 مرتبہ فولڈ کریں گے, وہ 11 دھاگے بن جائیں گے. اس کے بعد آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کے بعد اعوذ باللہ, پھر بسم اللہ, پھر سورہ فلق, پھر سورہ ناس بسم اللہ شریف کے ساتھ, اور اوپر جا کے ایک گرہ بنائیں گے. ایسے کر کے پڑھ کے اس کو ٹائٹ کر دینا ہے, کس دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب دوبارہ آپ درود پاک دوبارہ وہ عمل کو دہرائیں گے, اگلی گرہ, پھر اگلی گرہ, پھر اگلی گرہ, پھر اگلی گرہ. یوں کتنی اس دھاگے پہ گرہ لگ جائیں گی؟ 11. بس گھر بیٹھے کام ہو گیا, کہیں جانے کی ضرورت ہے. اب آپ نے یہ دھاگا بنا لیا. اس دھاگے, اگر کسی کا مریض کا قد لمبا ہے, جیسے مثلا میرا ہے, کوئی بنائے گا وہ 6 فٹ کا اس کا دھاگا بن جائے گا. اب اس دھاگے کو آپ 3-4 مرتبہ
رول کر لیں، جسے رسی بناتے ہیں، وہ رسی بنا کے اتنی بنا دیں کہ وہ گلے میں آ جائے، ٹھیک ہے، تاکہ قمیض کے اندر چھپ جائے۔ اب آپ نے اس دھاگے کو 2 دفعہ طے کر لیں، 3 دفعہ فولڈ لگا لیں، جتنا لمبائی ہے اس کو آپ نے مریض کے گلے میں ڈال دینا ہے، ایسے بس، کوئی کام نہیں ہے۔ اور یہی جو آپ نے پڑھا ہے، کسی سے بات کیے کرنے سے پہلے آپ نے یہی پڑھائی دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی پڑھائی اس مریض کے منہ کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور اوپر سے نیچے، پھر اس کے دائیں کان میں پھونک، پھر بائیں کان میں پھونک۔ سمجھ آ گئی؟ یہ مریض پہ بھی دم ہو گیا اور دھاگا بھی تیار ہو گیا۔ یہ دھاگا آپ نے اللہ کا نام لے کے درود پاک پڑھ کے اس مریض کے گلے میں ڈال دینا ہے، خلاص فارغ ہے۔ اب آپ نے دھاگا اس کے گلے میں ڈال دیا، مریض یہ 24 گھنٹے دھاگا اپنے گلے میں رکھے گا۔ یہ مریض کیا کرے گا؟ 24 گھنٹے یہ دھاگا اپنے گلے میں رکھے گا۔ آج آپ نے شام 7 بجے یہ عمل کیا ہے، تو اگلے دن 7 بجے یہ دھاگا یا جو گلے میں ڈوری بنا کے ڈالی ہے پڑھائی والی، یہ اتار کے آپ نے کوئلوں کی آگ کے اوپر اس کو ڈال دینا ہے۔ کس کی آگ کے اوپر؟ کوئلے کی آگ۔ اگر کوئلے میسر نہیں ہیں تو آپ گیس کا جو چولہا ہے اس کے اوپر بھی اس کو ڈال سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ یہ ڈالیں گے تو اس وقت آپ نے سورۃ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورۃ ناس قل اعوذ برب الناس یہ پڑھتے رہنا ہے۔ اگر تو اللہ والو نظر بد ہوگی، کیا ہوگی؟ اب یہاں توجہ رکھیے گا، اگر تو ہوگی نظر بد تو آپ کو چبھنے والی اس کے اندر سے بو آئے گی، آپ کو چھینکیں شروع ہو جائیں گی، ناک آنکھ سے پانی شروع ہو جائے گا، یعنی آپ عجیب کیفیت ہوگی، دھاگا جوں جوں جلے گا اس کے سپارک اٹھیں گے، شعلے اٹھیں گے، ایسے تیزی کے ساتھ دھاگا جلے گا، پھر بجھے گا، جلے گا بجھے گا، یعنی تیزی کے ساتھ وہ جلے گا، اور اس کے اندر سے جو ہمک اٹھے گی اس سے آپ کی ناک میں جلن ہوگی، آنکھوں میں جلن ہوگی، پانی آنکھوں سے آئے گا اور عجیب سی بو آئے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ نظر بڑی شدید قسم کی لگی، جادو نہیں ہے۔ اگر دھاگا جلتا ہے اور جلنے کے بعد گندی بدبو آتی ہے پخانے کی یا پیشاب کی، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ نظر بد نہیں ہے، یہ جادو ہے۔ اور اگر ان 2 علامات کے علاوہ کوئی اور علامت ظاہر نہیں ہوتی تو میں نے کیا کہا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اور اپنے کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کرواؤ، اپنے گھر کو پاک صاف رکھو، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، تشخیص ہو گئی ہے۔ اب فرض کیا کہ جو علامتیں ہیں ان دونوں میں کوئی ایک آ گئی، یا نظر بد آ گئی یا جادو آ گیا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ وہی دھاگا دوبارہ اسی طرح پمائش کر کے آج پھر بنائیں گے، اسی طرح 11 گرے لگائیں گے، اسی طرح پڑھائی کریں گے، اسی طرح مریض کو دم کریں گے، اسی طرح وہ ڈوری رسی بنا کے مریض کے گلے میں ڈالیں گے۔ اگلے دن شام کو 7 بجے، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ اس کو جلائیں گے۔ آج انشاءاللہ کیا ہوگا کہ اس کی ہمک، اس کی چبھن کم ہوگی، اگر جادو ہے اس کی بدبو کم ہو جائے گی۔ اگر تو کم ہو گئی ہے اور ہے ختم ہو گیا، دھاگا دوبارہ بنائیں گے، آج پھر عمل کریں گے۔ یوں آپ یہ عمل کرتے جائیں گے، چاہے 4 دن کریں، 5 دن کریں، 7 دن کریں، 10 دن کریں، اس کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جس دن آپ نے دھاگا جلایا 24 گھنٹے کے بعد گلے میں جو ڈالا ہوا تھا پڑھائی والا، اور اس کی کوئی بدبو نہیں آئی، کوئی چبھن نہیں ہوئی، اس کا مطلب کیا ہے کہ جادو ہر چیز جل گئی ہے، راکھ ہو گئی ہے، اور اللہ نے آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دی ہے۔ اور 1 دن کے لیے آپ احتیاطاً کر لیں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ مطمئن ہو جائے، دوبارہ نہ آپ کو کرنا پڑے۔ شروع تو کیا ہی ہوا ہے، دھاگا بھی ہے، سب کچھ ہے، تو 1 دن آپ اضافی کر لیں۔ یہ سارا کس کے اوپر ہے؟ کرنے والے کے اوپر اور جادو کی شدت کے اوپر۔ یہ مسئلہ 7 دن میں حل ہو جائے، 10 دن میں حل ہو جائے، 15 دن میں حل ہو جائے، یہ کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر ہے، یا جادو کی یا بیماری کی شدت کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں، میں نے بات جب شروع کی تو میں نے یہ کیا کہا تھا کہ جب آپ نے دھاگا بنا لیا، 11 گیریں لگا لی، جب گلے میں ڈالنے لگے تو پہلے مریض کو دم بھی کرنا ہے، یہی بات کہی تھی۔ تو یہی پڑھائی کی ہوئی پانی پہ بھی دم کر دینی ہے، کوئی الگ سے پڑھائی نہیں، کوئی بڑا عمل نہیں ہے، صرف 5-7 منٹ کا عمل ہے، وہی پانی پہ عمل پڑھائی دم کر دینی ہے۔ اب وہ دم والا پانی بن گیا، وہی پانی مریض جو ہے وہ پیے گا، اور اگر مریض بہت زیادہ بیمار ہے تو اسی پانی سے مریض کو ٹب میں کھڑے کر کے، باتھ ٹب میں کھڑے کر کے، کچی جگہ پہ کھڑے کر کے اس کو ساتھ نہلاتے بھی جائیں روزانہ۔
نہلائیں گے باہر سے بیماری جلے گی، پیے گا اندر سے بھی جلے گی، تو ساتھ ہم جو علاج کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ مؤثر ہوگا۔ یہ سارے فیصلے آپ نے خود کرنے ہیں مریض کی مرض کی شدت کے مطابق۔ آپ صرف ڈوری کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، پانی دم کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور نہلا بھی سکتے ہیں، اور اگر یہ سارے کام اکٹھے کریں گے تو انشاءاللہ جلدی اس کا نتیجہ آپ کو مل جائے گا۔ تو اللہ یہ اتنا خوبصورت اور اتنا مجرب عمل ہے کہ کسی کو جتنی بھی کوئی مسئلہ مسائل ہو، نظر بد ہو، جادو ہو، آپ کی تشخیص بھی ہو جائے گی، اور عین سنت کے مطابق وہی دو صورتیں جو جادو کے لیے آئی ہیں وہی دونوں صورتوں سے کاٹ ہو جائے گی۔ اور یہی دو صورتیں اس مریض کو کہنا ہے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھتا رہے، بس۔ مریض جب تک خود نہیں پڑھے گا، سارا کچھ آپ ہی کرو گے تو کل پھر کھڑکی میں آ جائے گا۔ اور اگر مریض کو آپ ہدایت دو گے کہ بھائی یہ میں کر دیا اب تو بھی بندے دا پتر تو بھی کچھ کر، تو اس بچے کو بچی کو مریض کو آپ نے کہنا ہے کہ 3 بار یہی صورتیں دونوں سورہ فلق اور سورہ ناس ہر نماز کے بعد 3 بار آپ نے پڑھتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ ساری زندگی دوبارہ یہ شکایت نہیں ہوگی۔ اللہ نہ کرے کبھی نظر بد ہے، وہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، دوبارہ ہو تو ہتھیار میں نے آپ کو دے دیا ہے، گھر میں نیلا یا کالا دھاگا رکھیں، کبھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو یہ گھر میں آپ نظر اتار سکتے ہیں، بجائے کہ الٹے کام کرنے کے، سرخ مرچیں لے کے، انڈے پھینکنے کے، ہندوؤں والے کام کرنے کے، وہ توم پرستی جو ہے ادھر جانے کے۔ جو صحیح عملیات کا عمل ہے وہ مستند، وہ میں نے آپ کو دے دی جو مجرب ہے اور 100% کامیاب ہے، اور اس کے ساتھ روحانی علاج بھی آپ کو بتا دیے۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے جو متاثرین ہیں بیماریوں سے، ان سے، جادو سے یا نظر بد سے، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بار بار نظر بد لگتی ہے، ان کے لیے تو یہ تحفہ ہے، یہ ہدیہ ہے۔ وہ خود مریض ہے، وہ خود اپنا، مثلا میں ہوں تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، مثلا میرا کوئی کرنے والا نہیں ہے تو مجھے سورہ فلق ناس آتی میں خود بھی کر سکتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ کوئی کرے، وہ تو میں نے اس لیے سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اب بچے ہیں وہ خود تو نہیں کریں گے، ان کا تو ہم ہی کریں گے، تو ایسے کوئی سن رہا ہے تو وہ خود مریض ہے تو وہ اپنا وہ خود کر سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو بعد میں سوشل میڈیا پہ سنیں انہیں بھی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کے فیضان سے ساری امت کو جو فیض یاب فرمائے، ہماری اس کوشش کو، اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔